بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ قوم عاد میں ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا جس نے اپنی سلطنت کو کمال عروج پر پہنچا دیا کہ 400 سے زائد بادشاہ اس کے مطیع فرمانبردار تھے اور روئے زمین پر کسی بادشاہ کو اس سے مقابلہ کی طاقت نہ تھی۔ اس لیے مغرور و متکبر ہو کر اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس زمانے کے علماء نے اس کو بہت سمجھایا، خدا کا خوف دلایا، اللہ کی عبادت کی رغبت دلائی، مگر وہ نہ مانا اور کہا کہ میرے پاس سب کچھ موجود ہے، کسی کی عبادت سے اور کیا حاصل کروں۔ اس سے کہا گیا کہ دنیا کی یہ دولت و سلطنت فانی ہے، اللہ کی عبادت سے ایسی جنت ملے گی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی فنا نہ ہوگی اور وہ اس تمام دنیا سے بہتر ہوگی۔ اس نے پوچھا کہ اس جنت کی اور کیا کیا خوبیاں ہیں۔ چنانچہ علماء نے جنت کی خوبیاں بیان کی۔ اس نے کہا مجھے جنت کی ضرورت نہیں، میں تو دنیا میں ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے 100 معتبر اور فن تعمیر کے ماہرین کو جنت کی تعمیر پر مقرر کیا اور ہر ایک کے ساتھ ہزار آدمی متعین کیے اور حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانیں تلاش کرو اور ان کی اینٹیں بناؤ، دفینے اور خزانے سب نکلوا لو اور کوہ عدن کے قریب ایک 40 کوس مربع شہر ارم کی بنیاد ڈال دی۔ کہتے ہیں کہ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھودی گئیں کہ پانی کے قریب پہنچ گئی تھیں اور ان کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا گیا۔ جب بنیادیں زمین کے برابر ہو گئی تو اوپر سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کی گئی اور دیواروں کی بلندی 500 گز رکھی گئی۔ جب سورج نکلتا تو دیواروں کی روشنی اور چمک سے آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی۔ پھر اس 4 دیواری میں 1000 محل اور ہر محل میں 1000 ستون تعمیر کیے گئے اور ہر ستون کو جواہرات سے مرصع کیا گیا اور شہر کے درمیان میں ایک نہر جاری کی گئی اور ہر مکان میں حوضیں بنائی گئیں۔ اس نہر سے ہر مکان تک ایک چھوٹی نہر جاری کی گئی جن سے وہ حوضیں لبالب بھری رہتی اور ہر مکان میں فوارے اچھلتے رہتے تھے۔ ان نہروں کی پٹڑیاں یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجائی گئی تھیں۔ نہروں کے کناروں پر درخت لگائے گئے تھے جن کی جڑیں، شاخیں اور پتے زمرد کے اور پھول پھل موتیوں اور یاقوت کے تھے۔ محلات کی دیواروں پر مشک و زعفران، عنبر و گلاب کی لپائی کی گئی تھی اور سونے چاندی کے پانی سے تپائی کرائی گئی تھی۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت و خوش آواز پرندے بنا کر درختوں پر بٹھائے گئے۔ شہر کے گردا گرد سونے کے 1000 مینار تعمیر کرائے گئے جن پر حفاظتی فوجیں بیٹھتیں۔ جب شہر بن کر تیار ہو گیا تو حکم دیا کہ پورے شہر میں عمدہ قالین اور ریشمی فرش بچھا دیے جائیں اور سونے کے برتنوں سے محلات کو سجا دیا جائے اور کسی نہر میں دودھ، کسی میں شہد، کسی میں شراب و شربت اور کسی میں پانی جاری کر دیا۔ بازاروں اور دکانوں کو بھی کم خواب و زربف سے سجا دیا گیا۔ سب کو حکم دیا گیا کہ اپنے اپنے کام میں مصروف رہیں اور شہر کے باشندوں کو انواع و اقسام کے پھل، عمدہ کھانے پہنچائے جائیں۔ 12 برس میں یہ شہر ارم تیار ہوا اور حکم ہوا کہ تمام امراء و ارکان دولت اس شہر میں جا کر آباد ہوں، اور خود بڑے غرور کے ساتھ اپنے لشکروں کے ہمراہ اپنی اس جنت کی طرف چلا اور واعظوں سے کہا کہ تم ایسی جنت کے لیے مجھے کہتے ہو کہ کسی دوسرے کے سامنے میں پست و ذلیل بنوں اور سر جھکاؤں۔ میری شان و شوکت والی جنت، میری بے نیازی اور دولت و ثروت کا تم کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر لو۔ جب وہ اپنی جنت کے قریب پہنچا تو لوگ غول کے غول شہر ارم کے دروازوں پر آئے اور زر و جواہر اس پر نچھاور کرنے لگے۔ جب وہ اپنی خود ساختہ جنت کے دروازے پر پہنچا تو ایسی حالت میں کہ اس کا ایک قدم گھوڑے کے اوپر اور دوسرا قدم ہوا میں تھا کہ آسمان سے ایک ایسی سخت آواز آئی کہ وہ سب وہیں ہلاک ہو گئے اور بادشاہ بھی دروازے پر گر کر مر گیا اور اپنی بنائی ہوئی جنت کے دیدار کی حسرت بھی اپنے دل میں لے گیا۔ بعض کتابوں میں یہ ہے کہ ملک الموت سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کسی کی روح قبض کرتے ہوئے تجھ کو رحم بھی آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا 2 شخصوں پر رحم آیا، اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی روح نہ نکالتا۔ ایک تو جب سمندر میں کشتی الٹ گئی تھی اور وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک تختے پر رہ گیا تھا اور حکم ہوا تھا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لے، اس وقت اس بے آسرا بچے پر مجھے بہت رحم آیا تھا۔ دوسرا وہ بادشاہ جس نے دنیا میں جنت تعمیر کرائی تھی اور وہ اس کو ایک نظر دیکھ بھی نہ سکا۔ حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا یہ بادشاہ وہی بے آسرا بچہ ہی تو تھا، اس کو ہم نے اپنی قدرت سے پالا پوسا اور اس مرتبے اور جاہ و جلال تک پہنچایا، مگر اس نے ہماری عبادت سے تکبر کیا اور وہ بدنصیب اس طرح ہلاک کر دیا گیا۔ وہ تختہ بہتا ہوا جب کنارے پہنچا تھا
تو دھوبی نے اس کو کھینچ کر اس کی ماں کی لاش کو دفنا دیا اور اس بچے کو اس مہتر کو دے دیا تھا جس کے ہاں اولاد نہ تھی۔ جب وہ 7 سال کا ہوا تو وہ ایک دن بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ یک بارگی شور ہوا کہ بادشاہ کی سواری آتی ہے۔ سب بچے مارے خوف کے بھاگ گئے، مگر یہ وہیں کھڑا ہوا بادشاہ اور اس کے لشکر کا تماشا دیکھتا رہا۔ بادشاہ مارا لشکر گزر گیا۔ گری پڑی چیز اٹھانے والے جو لشکر کے پیچھے چلا کرتے گزرے تو ان میں سے ایک کو ایک پوٹلی ملی جس میں سرمادانی اور سلائی تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اگر تمہاری رائے ہو تو میں اسے استعمال کر لوں، شاید یہ میری آنکھوں کی تکلیف کے لیے مفید ہو۔ انہوں نے کہا کہ مناسب نہیں، نامعلوم فائدہ دے یا نقصان کرے، پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھ لو، اگر فائدہ ہو تو تم بھی لگا لینا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک ٹیلے پر اس لڑکے کو کھڑے ہوئے دیکھا اور یہ سرما اس کی آنکھوں میں لگا دیا۔ اس سرمے کے لگتے ہی زمین کے خزانے اس کو نظر آنے لگے۔ یہ لڑکا بہت چالاک تھا، شور مچانے لگا، اے ظالمو، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دی، میں بادشاہ سے تمہاری شکایت کروں گا۔ وہ لوگ گرتے پڑتے سرمادانی وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ گھر آیا اور مہتر سے حقیقت بیان کر دی۔ مہتر نے کہا، یہ گدھے اور خچر موجود ہیں، رات میں مخصوص اور معتبر مزدوروں کو لے جا کر کھود لائیں گے۔ چنانچہ بہت سا مال جمع کر لیا اور سب گاؤں والوں کو اپنی طرف مائل کر کے اس گاؤں کے سردار کو مار ڈالا اور یہ لڑکا خود گاؤں کا سردار بن گیا۔ حکام کو خبر پہنچی تو انہوں نے اس کو سزا دینی چاہی، مگر اس نے اپنی فوج تیار کر کے ان کا مقابلہ کیا اور کامیاب ہوا۔ چند روز میں بادشاہ مر گیا تو اس نے تخت و تاج پر بھی قبضہ کر لیا۔ پھر اس کی بادشاہت کو اتنی ترقی ہوئی کہ بہت سے بادشاہ اس کے اطاعت گزار بن گئے۔ جب یہ بادشاہ اور اس کا لشکر آسمانی کڑک سے ہلاک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر ارم کو بھی دنیا کی نگاہوں سے چھپا دیا، مگر کبھی کبھی عدن کے گرد و نواح کے لوگوں کو اس کی روشنی اور جھلک اس جگہ محسوس ہوتی ہے، اور یہ اس کی دیواروں کی روشنی ہے۔ عبداللہ بن کلابہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کا گزر اس طرف کو ہوا، وہاں جا کر ایک اونٹ بھاگ گیا۔ جب لوگ اس کو ڈھونڈنے نکلے تو اس شہر کے میناروں اور دیواروں کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو اس جنت کا نمونہ ہے جس کی خبر ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ سوچا شاید یہ خواب ہے۔ اندر پہنچے، شہر کو دیکھا، کوئی آدمی وہاں نہ تھا۔ کچھ جواہرات اور یاقوت نظر پڑے تو اپنی چادر میں بھر لیے اور امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ بیان کیا۔ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم نے یہ خواب میں دیکھا ہے یا بیداری میں؟ تو صحابہ نے کہا بیداری میں دیکھا ہے۔ اس شہر کی تفصیلات بتاتے ہوئے وہ یاقوت و جواہرات بھی پیش کر دیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا۔ اہل علم سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کوئی شہر ایسا بھی ہے۔ علماء نے قرآن کی یہ آیت پڑھ کر بتایا کہ شہر ارم ہے جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک شخص وہاں جائے گا جس کا حلیہ یہ ہوگا کہ وہ کوتاہ قد سرخ رنگ کا ہوگا اور اس کی ابرو و گردن پر 2 تل ہوں گے، اور وہ اپنے اونٹ کو تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچے گا۔ دیکھا گیا تو وہ سب نشانیاں اس شخص میں ثابت ہوئیں۔ یہ واقعہ قوم عاد کی ایک خاص شخص شداد بن عاد کا ہے۔ اللہ نے اس پر اور اس کی بنائی ہوئی جنت پر عذاب نازل کیا۔